السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیٹو پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی بی افیئرس۔ ناظرین، جی بی افیئرس کے آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع کے پر بات کرنی ہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہے۔ اس شعبے کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ کافی اپنے معاملات کے حوالے سے اور اپنے مسائل کے حوالے سے وقتاً فوقتاً میڈیا کے سامنے آتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل کے حوالے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز کا آج کل ایک ایشو چل رہا تھا لوکل چھٹیوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دیگر جو عوام کی جانب سے کچھ سوالات ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے، وہ سوالات بھی ہم آج اس پروگرام کے اوپر اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گلگت بلتستان کے صدر ڈاکٹر محمد آصف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں ماضی میں ڈاکٹرز کو تو بہت سارے ایشوز کا سامنا تھا اور حکومت کی جانب سے کچھ معاملات کے اوپر بات چیت بھی ہوئی اور کچھ مثبت پیش رفت بھی ہوئی اور کچھ مسائل حل بھی ہوئے آپ لوگوں کے۔ اس وقت موجودہ سچویشن کے اندر ڈاکٹرز کس طرح کے مسائل فیس کر رہے ہیں؟ زہیب صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہر وقت ہمیں ٹائم دیا اور آپ کے اس چینل نے ہمارے ڈاکٹروں کے مسائل کو ہر وقت اجاگر کرتے رہیں۔ آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ ایشوز تو ہمارے ڈاکٹروں کے بہت سارے ہیں۔ پی ایم اے کا ڈومین جو ہے، پی ایم اے کا جو اپنا کام ہے، وہ میں نے اپنے ڈاکٹر کمیونٹی کی ویلفیئر کا کام ہے۔ اس میں جیسے ہمارے ڈیو ٹائم پہ پروموشنز ہوتا ہے، سروس اسٹرکچر ہے، نئے جابس کی کریشن ہے، اور ٹریننگ پروگرامس ہیں ڈاکٹروں کے لیے، ریفریشر کورسز ہیں، نئی نئی مشینیں آتی ہیں، نئی نئی نالج آتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم پریفری کے ڈاکٹروں کو چاہتے ہیں کہ ان کے ریفریشر کورسز ہوں، ڈپوٹیشن پہ جائیں، ورکشاپس ہوں۔ یہ ہمارے بیسک وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ملازمین جس طرح سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، عدالتوں کے ملازمین ہیں، ان سے ڈیوٹی ہماری سخت ہے، ہم نائٹ پہ بھی آن کال ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دوسرے ملازمین کے ایکول مراعات ہمیں بھی ملیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ان کو گاڑی ہے، دنیا کے ہر مطلب وہ ہے، ڈاکٹروں کو صرف اپنے ذاتی پرائیویٹ کلینک کے علاوہ کوئی مراعات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی رسک الاؤنس ملے۔ ہمیں تو یہ میرا جو کام ہے، ہم اپنے ڈاکٹروں کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریض سے ریلیٹڈ ہے، ہم نے گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ ادویات نہیں ہیں، ہیومن ریسورسز کی ہمارے پاس کمی ہے، اسٹاف کی، یہ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں اتنی میڈیسن کی ضرورت ہے، یہاں اتنے اسٹاف کی ضرورت ہے، اتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس چیز کو پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ میرا کام مریض چیک کرنا ہے، مریض کو دوائی دینا، مریض کا ٹیسٹ کرنا، مریض کا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کرنا۔ یہ گورنمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، وہ پرووائڈ کرے گی تو ہم کریں گے، وہ فری کروا لیں گے تو ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک، آپ نے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی بات کی۔ اس وقت کیا ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین پی ایس کیو کے یا دیگر اسپتالوں کے اندر جو سی ٹی اسکین کی مشینیں ہیں اور وہاں پہ جو سی ٹی اسکین کیا جا رہا ہے، کیا یہ لوگوں کو فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے، یا اس میں بعض دفعہ ہمیں یہ شکایت بھی موصول ہوتی ہے کہ ہم سے چارجز لیے جا رہے ہیں؟ تو سر جی، اس پہ میں آپ کا جواب دوں۔ نومنل چارجز ہم لے رہے ہیں۔ جیسے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی باہر 12,000، 20,000، 25,000 پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلوں کے اندر 5,000 اور 3,000 پہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کم ریٹ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل فری گورنمنٹ کر نہیں سکتی۔ اگر گورنمنٹ ہمیں یہ آرڈر کر دیتی فری کر دو تو ہم فری کر لیں گے۔ جیسے پہلے اسی طرح ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ آ جائے، کوئی غریب آ جائے تو ہم فری کر لیتے تھے۔ چیف سیکرٹری بھی فون کر رہا ہوتا تھا، چیف منسٹر بھی کر رہا ہوتا تھا، کوئی ایم این اے بھی کر رہا ہوتا تھا، یار مسافر ہیں ان کا فری کر دو۔ مطلب کوئی پچھلے کافی سالوں سے ایمرجنسی میں ہم نے فری کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آڈٹ والے آئے، لوکل آڈٹ فائنانس والے آ گئے، یا ڈون سے جو آڈٹ والا آ گئے، انہوں نے ہمیں پابند کر دیا کہ آپ فری نہیں کر سکتے، چاہے ایمرجنسی کیس، چاہے ایمرجنسی ہو، چاہے غریب ہو، کوئی غریب ہو، ایمرجنسی میں آئے، جو بھی ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر فری کروانی ہے تو متعلقہ اتھارٹی، چیف سیکرٹری، ہیلتھ سیکرٹری، چیف منسٹر سے لکھوا کے لے آئیں، فری ہو سکتا ہے۔ ادروائز ایم ایس کے ڈسپوزل میں یہ نہیں ہے کہ وہ فری کر دے۔ جو اس نے پہلے فری کر دیا تھا وہ بھی ابھی بھگت رہا ہے 40 لاکھ کی مد میں، اس کے اوپر آڈٹ پیرا لگا، آپ ریکوری دے دیں۔ پہلے اسی طرح ہوا، پچھلے سال جیسے آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایکسیڈنٹس آ گئے، ہم نے فری میں کر دیا، گورنمنٹ نے کہہ دیا۔ چند دن پہلے ایک سیاح یہاں پہ آئے تھے جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا بھی یہی ہے، ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، انہوں نے ان کا اوپر سے کوئی ایس او پی سیٹ ہو جائے۔ ہم نے اپنے سیکرٹری کو یہ ریکویسٹ کی تھی، اس نے کوئی ایس او پی بنا کے دی ہے۔ اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو، غریب کا اور مسافروں کا فری میں ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی مطلب پاورز ڈیلیگیٹ کر دیں۔ اگر اسی طرح اوپر سے فون کر لیں ہم فری کر دیں، بعد میں ہم سے ریکوری کر لیں تو یہ مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی، انشاءاللہ کوئی ایس او پی بنے گی۔
ٹھیک ہے، اس پر ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ایس او پی بنانے میں ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے؟ کوئی بالکل، ہم نے آپ کے اپنے ذہن میں کوئی گریونسز خاکہ ہے کہ اپنے کس طریقے سے؟ ڈپارٹمنٹ کے تھرو، ہیلتھ سیکٹری کے تھرو آگے بھیجا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کوئی حوصلہ افزا اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو 20 گریڈ کے پروموشنز کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ اس کی کوئی فائل وغیرہ سیکرٹری صاحب کے پاس ہے، اور ایم اوز کی پروموشنز تھیں اور دیگر چیزیں تھیں، اور پھر کچھ نیو جابز کی کریشن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، تو اس پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سر 2021 سے اب تک ہم یہ 20 گریڈ اور 2023 سے ہم یہ جو لیول کے اوپر جو ایم اوز، جی ڈی ایم اوز کے اوپر ایک لیول لگائے، لیول 1 لیول 2. حالانکہ جی ڈی ایم اوز کی پروموشن کے لیے کسی لیول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا رہا 1-2 سال تو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی لگے، ہمارے فائل آگے ہی موو نہیں کر رہی تھی. ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہماری فائلیں تیار ہو کے متعلقہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے، جیسے فنانس جانا ہے، سروسز جانا ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں، وہاں سے کچھ کیوری لگ کے واپس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں فل امید ہے انشاءاللہ ود ان ویک ہماری 20 گریڈ کی ڈی پی سیز اور یہ لیول 1 لیول 2 جو جی ڈی ایم اوز کے اوپر لگا ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. پہلے ہمیں گلہ یہ رہتا تھا ڈپارٹمنٹ سے فائل نہیں نکلتی، اب ڈپارٹمنٹ سے فائل نکلتی ہے لیکن کہیں جا کے سٹک ہو جاتی ہے. سسٹم اتنا سست ہے، کبھی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، کبھی میٹنگوں پہ ہوتے ہیں، مہینہ 2 مہینے تو اس کے اوپر دیکھا نہیں جاتا. دیکھنے کے بعد اس کے اوپر پھر کوئی کوئری لگتی ہے، وہ آگے کلیئر ہو کے جانے تک ایک لمبا پروسیس لے لیتا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ود ان چند دنوں میں یہ 2-4 مسائل جو ہیں ہمارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں آپ کے ہی ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ سابق وائی ڈی اے کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر اعجاز صاحب، ان کے حوالے سے چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے جس مسئلے کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈاکٹرز کمیونٹی اس چیز کو کس انداز میں لے رہی ہے، اور بالخصوص پی ایم سر جی دیکھیں، بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ ہمیں اپنا پورٹ فولیو کا پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب ینگ ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، فی الحال کچھ جذبات ہوتے ہیں. کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن نے بائی دا وے اس کو انوائٹ کر دیا، یار یہاں جلسہ اور آپ بھی ایک تقریر کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس نے جان بوجھ کے نہیں ایک تقریر ضرور کر دی. گورنمنٹ سرونٹ کسی پولیٹیکل فورم میں جا کے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، سٹیجنگ نہیں کر سکتا. ہمارے اپنے فورمز ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمارے جو بھی گریونسز ہوں گے ہم اپنے فورم کے تھرو اپنے ڈپارٹمنٹ کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک اپنی آواز پہنچائیں. ہم پولیٹیکل گیدرنگز میں جا کے تقریر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے تو کسی نے انوائٹ کیا، اتنا پتہ نہیں تھا، جوان آدمی ہے، اس نے جا کے ایک تقریر کر دی جو چارج شیٹ جاری ہو گئی. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں ینگ انرجیٹک قابل ڈاکٹر ہے، اس کو وارننگ دے کے اور ہم اپنی پلی بھی لے لیں گے، ہم اپنا جا کے جو شوکاز نوٹس کا ہم جواب دے دیں گے. انشاءاللہ یہ گورنمنٹ واپس لے لے گی، ہمیں فل امید ہے. تو آئندہ کے لیے بھی ہم ایسے غلطی سے ہو جاتا ہے، جوان ینگ لڑکا ہے، ابھی آیا ہے، ایک قابل ڈاکٹر ہے، اس کو ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چاہے ایک دم نہیں، اس کو پہلے نوٹسز دے دیں، اس کے بعد پھر شوکاز یا چارج شیٹ جاری کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس کو واپس کروا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ 20 گریڈ کی پروموشنز کی جو آپ نے بات کی ہے، کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت 20 گریڈ کی پروموشنز کے لیے ویٹنگ پہ ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ایم اوز کی پروموشن ہے اس میں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں؟ سر 20 گریڈ والے جو جانے تھے انہوں نے 2021 میں 20 گریڈ میں جانا تھا. پہلے کوئی اور کیوری لگ گئی، وہ ویسے ہی لگی تھی، آج آ کے کہتے ہیں اس کی نیڈ نہیں تھی 4 سال بعد. تو 20 گریڈ میں جانے کے لیے کوئی 10 ڈاکٹر ہیں، اور جی ڈی ایم اوز میں تو 20-25 ڈاکٹر ہیں جنہوں نے، اگر ان کا لیول یہ جو لیول 1 لیول 2 ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے گریڈ میں پروموٹ ہو جائیں گے. گو کہ ان میں سے بہت سارے ریٹائر ہو کے چلے گئے. اچھا. 2021 میں پروموشن ہونی تھی، 2025 آ گیا، ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو بہت بڑا نقصان ہے ہمارا یہ. اس کے لیے 12 ہم نے پریس کانفرنسیں بھی کی، مختلف متعلقہ فورم میں بھی گئے، آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا، لیکن خاطر خواہ اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا. اس دفعہ فائنل مراحل میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ ود ان ویک یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز تھی کہ گزشتہ دنوں صوبائی حکومت کی جانب سے کچھ لوکل چھٹیوں کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا تھا کہ تعلیم کا شعبہ اور میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے، تو صحت کے شعبے کے اوپر بھی کچھ اس طرح کی نوٹیفیکیشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بات آئی تھی. تو اس حوالے سے ڈاکٹرز کمیونٹی سر جی اس پہ ہم نے آلریڈی پریس بریفنگ کے تھرو اپنے ریزرویشنز گورنمنٹ وقت تک پہنچائی تھی، اور ہمیں امید دلایا گیا ہے یہ لوکل چھٹیاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر کم از کم لاگو نہیں ہو سکتی. اس لیے سر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ 24 آورس آن کال ہوتے ہیں، خواہ عید کی چھٹی ہو
ठीक है। खवा बड़ा दिन हो, इवन कहीं हादसाती बात आ जाती है तो हम रात को भी जाग के जाते हैं। हमारी इमरजेंसी 24 आवर खुली है, हमारा ऑपरेशन थिएटर 24 आवर खुला है, हमारे वार्ड के अंदर एक डॉक्टर 24 आवर मौजूद होता है। अगर वो वार्ड वाले डॉक्टर समझते हैं इस वक्त फ़िलानी डॉक्टर की ओपिनियन की ज़रूरत है तो वो रात को ऑन-कॉल 2 बजे 3 बजे चला जाते हैं। ठीक। तो फिर इसके अलावा हमारी जो एरन लीव है या कैजुअल लीव है वो भी हम रिलीवर जब तक गवर्नमेंट को प्रोवाइड न करें हम छुट्टी नहीं कर सकते। ठीक है जी। सही। न दूसरे डिपार्टमेंट की तरह सर्दियों में जैसे अदालतें 2-2 महीना बंद रहती हैं, गर्मियों में स्कूल 3-3 महीने बंद रहते हैं जी। हम तो अपने 20 दिन की छुट्टी के लिए भी कवरिंग कैंडिडेट दे के बड़ी मुश्किल से वो भी 10-10 दिन कर सकते हैं। हमें दूसरे डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट न किया जाए। सारी दुनिया जानती है आप रात को 2 बजे जाए आपको डॉक्टर अवेलेबल होगा। अच्छा। अगर कंसर्न डॉक्टर सीनियर की ज़रूरत पड़ी तो वो ऑन कॉल मौजूद होता है। ठीक है। तो हम इसको पहले से नहीं माना है। हमारे इस वक्त भी ब्लैक रेबन स्ट्राइक जारी है। तो कुछ हलकों की तरफ से ये कहा गया हम इसको ख़त्म कर दें, न करने की सूरत में हम अपना लाया अमल देंगे और इसको हम मानने के लिए तैयार। कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट हम ऑलरेडी ड्यूटी पे हैं। ठीक। हमारे ऊपर ये लागू न कर दें, यहीं लोकल छुट्टी में हम अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं। ठीक है। ना हमें दूसरे डिपार्टमेंट की तरह 2 महीने और 6 महीने की छुट्टियां हैं, ना हम दूसरे डिपार्टमेंट की तरह 6 घंटे ड्यूटी करते हैं। हम तो 24 आवर्स ऑन कॉल हैं। तो लिहाजा इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि वो खुदारा इसको ख़त्म कर दें। बाकी डिपार्टमेंट में जो भी करना है करें, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ये अप्लाई ना हो सकता है, ना ये फिजिबल है। ठीक है। डॉक्टर साहब, बात चली छुट्टियों की तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों की ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती हैं? मतलब जब आपकी ड्यूटी ऑन कॉल के अलावा तो कितने ड्यूरेशन की आपकी होती है? और जिस तरह आम ऑफिस में तो सुबह 9 बजे होता है ना? ऑफिस में सुबह 8:30 9 बजे था 2 बजे, 9 बजे था 3 बजे। अच्छा। आम ऑफिस में ये हमारा भी रूटीन है। अच्छा। लेकिन दूसरे ऑफिस वाले 2 बजे 3 बजे जो उनकी छुट्टी टाइम है करने के बाद दोबारा अगले सुबह 8-9 बजे तक नहीं आते। अच्छा। ठीक है ना जी। ठीक है। हम लोग वहाँ 2 बजे छुट्टी करके शायद घर ना पहुँचे हों, पीछे से अगर कहते हैं जी आँख की इमरजेंसी आई है, गागुज से पेशेंट आया, ट्रामा का केस से फ़ौरन आ जाए, मैं वापस चला जाता हूँ घर आए बगैर। हाँ, मैं बाज़ार में घूम रहा हूँ, 3 बजे कॉल आती है, मैंने फिर वापस जाना। हालांकि 6 घंटे सुबह की मैंने ड्यूटी की है। रात 2 बजे बुलाया जाता है, मैं फिर रात 2 बजे चला जाता हूँ। मेरी टाइमिंग कोई नहीं। ऑन कॉल में अगर हूँ मैं नहीं तो मेरा दूसरा कुलीग ये हफ़्ता उसका होगा, ये हफ़्ता मेरा होगा। सुबह 6 घंटा उसने भी ड्यूटी की, मैंने भी की। शाम को हम 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या वीकली करते हैं या पर डे। एक दिन वो ऑन कॉल होता है और उस दिन वो गिलगित सिटी से बाहर नहीं जाता। इसी रेडियस के अंदर उसने रहना होता है, फ़ोन ऑन रखना होता है। जिस तरह ईद का दिन था, मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी, 10:30 बजे मुझे कॉल आ गई। ठीक। सारी दुनिया अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे, मैं 10:30 बजे ऑपरेशन थिएटर घुस गया, 3 बजे मैं निकला था। अच्छा। तो अब मेरे ऊपर ये छुट्टी तो नहीं बनी, लोकल छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी वो, मैंने तो उस दिन भी ड्यूटी की। तो मुझे दूसरे लोगों की तरह बराबर ट्रीट न किया जाए। मेरा शोबा बिल्कुल अलग है। मैंने मरीज़ जब भी आए जाना है। न इसका हमने डिमांड किया क्या रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, हमें कोई नहीं दे रहा, या इसका कोई अलग से इंसेंटिव है, कोई नहीं है। यही हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव। लेकिन डॉक्टर साहब, अमूमन जो ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं वो 8 घंटे की तो होती है ना? बिल्कुल होती है। 8 घंटे की होती है। 8 घंटे में ये होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाता या 10 बजे पहुंच जाता, रात 2 बजे मैं ऑन कॉल था, 2 बजे मैं चला गया, ऑपरेशन किया, 3:30-4 बजे मैं फारिग हो गया, घर आके सो गया। उसमें गवर्नमेंट हमें ये रिलीफ देती है सुबह आप 10 बजे तक रिलैक्स होके आ जाएं, क्योंकि आपने रात को ड्यूटी की थी। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ अलाउ है? बिल्कुल। आप बल्कि अगला दिन हमारा ऑफ होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शॉर्टेज होने की वजह से हम ऑफ नहीं करते। ठीक है। अलबत्ता घंटा 1.5 घंटा हम लेट ज़रूर जाते हैं। अब हमारे लोग जो हैं बाय नेम आ जाते हैं, वो नहीं हो गया तो वो एकदम ह्यू एंड क्राई करते हैं, यार वो डॉक्टर साहब नहीं है। अब उसको नहीं पता मैंने रात को कहाँ ड्यूटी की, आया मैं वार्ड राउंड में हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, नगर से डॉक्टर आसिफ से चेक कराना है कि आया, वो मुझे नहीं पाएगा तो वो कहेगा वो नहीं है यहाँ पे, वो शोर शराबा होता है, फिर मीडिया में बात चल जाती है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाज़ औक़ात असल में अवाम की जानिब से ये भी सवालात उठाए जाते हैं कि डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते, वो क्लिनिक्स में होते हैं उस दौरान, और ऐसा देखा भी गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, इसमें उन आदमियों को पॉइंट आउट करें, कोई ठीक है, पिन पॉइंट करके बताएं। मेरा ख्याल में गिलगित के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सुबह मॉर्निंग ड्यूटी हो वो अपनी क्लिनिक में मौजूद हो। हाँ, ऑन कॉल, मैं ऑन कॉल हूँ ना, मैं अपनी क्लिनिक में हूँगा।
ایمبولینس آئے گی مجھے پک کرتی ہے تو وہ پھر شور کرتے ہیں. یہ اپنی کلینک میں تھا. یار میرے کام ہی میرا کلینک تھا, میرے صبح میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گیا ہوں. اب آپ کی ایمرجنسی کے لیے میں کلینک چھوڑ کے آ رہا ہوں تو وہ لوگ اس چیز کو وہاں لا کے برابر کر دیتے. وہ اپنی کلینک میں تھا تو میں نے 24 گھنٹہ ہاسپٹل کے اندر بستر لے کے تو نہیں بیٹھنا ہے نا. تو یہ غلط فہمی ہمارے عوام کو اویئرنیس نہیں ہے. جیسے میڈیسن کے حوالے سے کہتے ہیں ڈاکٹر میڈیسن نہیں دیتا. ڈاکٹر میڈیسن دینے کا ادویات کے حوالے سے بھی کافی یہ میرا پورٹ فولیو ہے. ٹھیک ہے. ہم نے حکومت وقت کو اتھارٹیز کو یہ بتانا ہوتا ہے, نشاندہی کرنی ہوتی ہے ہمیں اتنا میڈیسن چاہیے. ہم ان ریٹن میں وربلی اتھارٹیز کو انفارم کرنے کے پابند ضرور ہیں. ٹھیک ہے. اور پرووائڈ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر نہ کوئی بجٹ مختص کرتا ہے نہ خود سے خرید کے لاتا ہے, یہ حکومت وقت کا کام ہے. ہاں ڈاکٹر مریض نہ دیکھے یہ کمپلین وہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر وہاں پہ نہیں ہے تو ایم ایس سے پوچھ سکتا ہے یہ ڈاکٹر کہاں گیا ہے, چھٹی پہ ہے, آیا آپریشن تھیٹر پہ ہے, آیا روم پہ, آیا اس کی آج آف ہے. غلط فہمی میں بیان جاری ہوتا ہے. میڈیسن پرووائڈ کرنا, اکوپمنٹس ہاسپٹلوں کو ویل اکوپڈ کرنا, یہ میں نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے بینگ اے ٹیکنیکل پرسن. اس کو پرووائڈ کرنا حکومت وقت کا کام ہے. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. میڈیسن بھی تم دے دو, مشین بھی تم ٹھیک کرو, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ وقت کا ہے. آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. ہم نے ان ریٹن بھی وربلی بھی متعلقہ جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم نے سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے بات کی ایم اوز کے حوالے سے اور 20 گریڈ کی پروموشنز کے حوالے سے. یہاں پر ایک اور ڈاکٹرز بھی ہیں, کنٹریکٹ ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے. تو کنٹریکٹ ڈاکٹرز کے جو مسائل چل رہے تھے اس حوالے سے آپ کا کیا کر رہے ہیں, اس کے مسائل سر کہاں؟ کنٹریکٹ ڈاکٹروں کے حوالے سے ہمارے موجودہ سی ایم نے آج سے 6 مہینے پہلے ایک اعلان کر دیا تھا جس میں آپ لوگ سب بھی موجود تھے کہ میں 2 سال جن کی ڈیوٹی ہوئی ہے ان کو میں ریگولر کر دوں گا. اس کے اوپر خاطر خواہ کوئی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہم ہیلتھ سیکٹری سے بھی 12 ملے. یہ ہیلتھ سیکٹری کا نہ پورٹ فولیو ہے نہ اس کا کام ہے. اس نے ایک سمری بنانی ہوتی ہے جب اوپر سے آرڈر آ جائے تو یہ 2 سال والے میرے پاس یہ 100 ڈاکٹر ہے, 200 ڈاکٹر ہیں, یہ آپ کے اعلان کردہ پالیسی کے مطابق آتے ہیں. اس نے آگے کر رہا ہے وہ ریگولر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ ایک ہوائی اعلان ہوا, اس پہ عمل درآمد ابھی تک کوئی نہیں ہے. اچھا, ابھی تک نہیں ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا. تو اس کے لیے ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی چیف منسٹر آئے گا تو ہماری ملاقات اس سے بھی ہوگی. ٹھیک ہے. چیف سیکرٹری سے بھی ہم ملاقات کر لیں گے. لیکن نیڈ ہے, اس وقت یہی کنٹریکٹ ڈاکٹر ہے, آپ کا پورا جی بی کا پریفری یہی چلاتا ہے. تو اگر ان کی ریگولرائزیشن نہیں ہو گئی, یہ چھوڑ کے گئے تو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بالکل بیٹھ جائے گا. تو ہم انشاءاللہ ان کو باور کرا لیں گے. نہ ہونے کی صورت میں پھر ہم اپنی اگلا پالیسی جو بھی ہوتی ہے مشورہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب فائنل میں مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنے ایسے کانٹریکٹ ڈاکٹرز ہیں جو ریگولرائزیشن کے عمل میں اس وقت رکے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر ان ڈاکٹرز کو ہٹا دیں تو پرماننٹ ڈاکٹرز میں جی بی میں کتنی تعداد ہے؟ آپ کے پاس کوئی فگر اس کی؟ سر ٹوٹل اس وقت پرماننٹ ڈاکٹر ہمارے پاس جی بی میں 900 ہیں. یہ کنٹریکٹ ڈاکٹر اور ایس پی ایس ڈاکٹر وہ تو ریگولر ہو نہیں سکتے, وہ ڈاؤن سے آئے ہوئے ہیں, وہ 3.5 لاکھ کا پیکیج والے ہیں. جی. یہ کل ملا کے کوئی 1100-1200 ڈاکٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کنٹریکٹ ریگولرائزیشن کے لیے ہیں تو 250 تک ڈاکٹر ہیں. میرے خیال میں یہ 2 سال پورا پیریڈ پورا کرنے والے کوئی 200 سے زیادہ وہ بھی بند رہے. 2 سال ان کے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اگر ان کو نکال دیا گیا تو ہیلتھ سسٹم بیٹھ جائے گا. 200 ڈاکٹر دیکھیں نا, آپ کے پورے خرمنگ سے لے کے گاگوج ٹاپ تک اور تانگیر دریل تک کنٹریکٹ ڈاکٹرز بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ریگولر ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے. جب تک ان کو ریگولر نہیں کر لیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بالکل بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ڈاکٹرز کے جو مسائل تھے اس والے سے آپ نے آگاہ کیا, اور ساتھ ساتھ جو عوام کی جانب سے جو کچھ سوالات تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا, آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی ایم اے کے گلگت بلتستان کے صدر بھی ہیں. انہوں نے اپنے جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس والے سے بھی آگاہ کیا, اور بالخصوص کنٹریکٹ ڈاکٹرز کے والے سے گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے جو اعلان کیا تھا اس کے اوپر کیا کچھ پیش رفت ہوئی اس والے سے انہوں نے بتایا, اور ساتھ ساتھ جو لوکل چھٹیوں کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا تھا ڈاکٹرز کا ان پر بھی انہوں نے بات کی اور اپنا موقف سامنے رکھا. ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.